سردار ندان دست در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین کرام، آج میں 7ویں تقریر پیش کر رہی ہوں آپ کی خدمت میں، اور جیسا آپ لوگوں کو جو مستقل ان تقاریر کو فالو کر رہے ہیں انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا عنوان ہے اسلام اور کربلا. یعنی اس عنوان کے تحت ہم یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی قدریں کیا تھیں، اسلام کا انقلاب کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ زمانے نے کس طرح ان میں تبدیلیاں کر دیں، یہاں تک دین اسلام کی شکل بدل گئی کہ پھر اس کی اصلاح کے لیے جناب امام حسین علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ ان کو احتجاج کرنا پڑا، اتنا عظیم احتجاج کرنا پڑا تاکہ اسلام کی قدریں پھر سے زندہ ہو جائیں. اور اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے اسلام کو زندہ کیا ہے. تو اب ہم حالات کی تبدیلی کا تجزیہ کر رہے تھے کہ آخر ان 50 سال میں ہوا کیا ہے. لیکن ہم تو اس سلسلے میں 50 سال تو پھر دور کی بات ہے. ہم گزشتہ مجالس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جناب امیر المومنین کو حالات کے کن چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا. امام حسن کو کیوں مجبوراً حکومت شام سے صلح کرنی پڑی، یا ہم یوں کہیں کہ انہوں نے تخت حکومت سے دستبرداری اختیار کر لی. اور اس سلسلے میں میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا حوالہ دیا تھا، جس پہ مسلمانوں کے تمام ہی فرقے متفق ہیں، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 30 سال کے بعد، میرے 30 سال کے بعد پھر خلافت نہیں ہوگی بلکہ کاٹ کھانے والی جمہوریت ہوگی، جابر ملوکیتوں کا زمانہ ہوگا. اور وہ 30 سال امام حسن کے صلح نامے پر مکمل ہو جاتے ہیں. یعنی اب صلح نامے کے بعد جو حکومتیں ہیں وہ سیدھی سادھی بڑے واضح طور پر ملوکیتیں ہیں، اور ملوکیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اس زمانے میں کیا ہوا تو میں حوالہ دوں گی، بلکہ شروع کروں گی جناب امیر المومنین کی پیشین گوئی سے، کہ آپ نے فرمایا کہ آنے والے حالات کے متعلق کہ یہ بنو امیہ کوئی ایسا حرام نہیں ہوگا جسے حلال نہ کر دیں، یہاں تک کہ ان کا ظلم گھروں میں اور خیموں میں داخل ہو جائے گا. ان کی حکومت لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی، اور 2 قسم کے رونے والے ہوں گے، ایک اپنے دین کے لیے روئے گا اور ایک اپنے دنیا کے لیے روئے گا. وہ آپ اب فرما رہے ہیں کہ صلح نامے کے بعد جو آل امیہ کی حکومت قائم ہوگی ان کا یہ کردار ہوگا کہ وہ جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے وہ سب حلال کر دیں گے. اور یہاں تک کہ ان کا ظلم جو ہے وہ گھروں اور خیموں میں بھی داخل ہو جائے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں 2 طرح کے رونے والے ہوں گے. بڑا بلیغ جملہ ہے آپ کا. یعنی
ایک اپنے دین کو روئے گا، ایک اپنے دنیا کو روئے گا. یعنی جو دنیا کے ساتھ اپنے حالات کو سازگار رہنا چاہے گا اس کا دین ختم ہو جائے گا. دین کو قربان کیے بغیر وہ ظاہر ہے کہ دین کو قربان کیے بغیر پھر عافیت کی زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی سروائیو نہیں کر سکتا. عافیت تو خیر کسی کے لیے بھی نہیں تھی، یعنی اس کے سروائیول اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا دین جو ہے وہ تباہ ہو جائے. اور دوسرا، اور جو دین پہ چلنے والا ہوگا اس کی دنیا تباہ ہو جائے گی. یعنی اس کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پھر اس کی دنیا ہی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ آپ نے معاشرے کی تصویر کھینچی ہے، وہ معاشرہ کہ جو امام حسن کے صلح نامے کے بعد وجود میں آنے والا ہے. اب اس زمانے میں کس طرح سے بعض لوگ بدل گئے ہیں. دیکھیے یہ دنیا کا لالچ جو ہے نا، یہ مال و دولت کا، یہ انسان کے لیے بڑا ہلاک کر دینے والا ہوتا ہے. اب یہ زیاد ایک زمانے میں جناب امیر المومنین کے ساتھ تھا. اب کسی بات پہ جناب امیر المومنین نے اسے تنبیہ کی. اب یہ جا کے حکومت شام کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر ادھر جیسے ہم ظاہر گزشتہ تقاریر میں بیان کر رہی تھی، ہر طرح کی سازشیں، ہر طرح کے لالچ، ہر طرح کی رشوتیں تیار تھیں. تو اب یہ ہوا کہ حاکم شام نے یہ اناؤنس کر دیا کہ زیاد تو میرا بھائی ہے. اب دیکھیں ایسا بھائی بنایا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے، اس لیے کہ ذکر کا تقدس اجازت نہیں دیتا تفصیل بیان کرنے کی. اب ظاہر خلیفہ وقت کے بھائی ہو گئے. ظاہر امام حسن کے صلح نامے کے بعد تو خلیفہ وقت ہے حاکم شام. اب یہ اتنی بڑی ٹیمپٹیشن تھی، یہ اتنا بڑا لالچ تھا کہ اب سب وہ بھول گئے کہ کسی وقت علی کے ساتھ بھی تھے. اور پھر اس رشوت کے بدلے میں وہ مظالم کیے ہیں اس شخص نے، اس لیے کہ یہ چونکہ جناب امیر المومنین کے ساتھ رہ چکا تھا، اس لیے یہ شیعان اہل بیت کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا کہ کس کس کی کیا کیفیت ہے، کس کس کی محبت کا کیا عالم ہے. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ محبان اہل بیت پہ اتنے مظالم ہوئے ہیں کہ تاریخ لرزتی ہے. اب اس کو زیاد کو پھر حکومت شام کی طرف سے، حاکم شام کی طرف سے بصرے کا حاکم بنایا گیا. اب ظاہر ہے انہیں تو یہ ثابت کرنا تھا کہ اب یہ کوئی اور ہی چیز ہے. تو بصرے میں جا کر جو اس نے خطبہ دیا ہے، تفصیل بیان نہیں کرے، محض ایک جملوں کا حوالہ دے رہی ہوں. تو اب یہ وہاں پر بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں، مجھ پر کھانا حرام ہے جب تک بصرے کو تباہ و برباد نہ کر دوں. خبردار کوئی گھر سے نہ نکلے، خدا کی قسم تم میں سے بہت سے لوگ میرے ہاتھوں قتل ہوں گے. بھائی حکومت کا یہ تو کام نہیں ہوتا ہے کہ اچھے خاصے گھروں میں بیٹھے بھی شہریوں کو، خیموں میں بیٹھ زندگی گزارتے بھی شہریوں کو یہ دھمکی دیں کہ جی میں بصرے کو تباہ و برباد کر دوں گا. بھائی کیوں تباہ و برباد کر دیں گے؟ اب دیکھیں ان الفاظ کا اور ان دھمکیوں کا مقابلہ کیجئے جو جناب رسالت مآب اور ان کے اہل بیت کی سیرت ہے کہ انہوں نے کس طرح زمانے کو زندگی کا پیغام دیا، کس طرح لوگوں کی حاجت روائی کی. کہ ایک وہ حاکم تھا جناب امیر المومنین جنہوں نے خلافت کے زمانے میں پیٹ بھر کے روٹی اس لیے نہیں کھائی کہ میری حکومت میں آج کی رات کوئی بھوکا نہ سویا ہو جس کی مجھے قیامت میں جواب دہی کرنی ہوگی. کہاں اب انہیں ممبروں سے یہ زبان بولی جا رہی ہے. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اب یہ جا کے ممبر پر خاموش لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، تو لوگوں نے کچھ نے کنکر پھینکے اس کی طرف سے. اس نے اپنا خطبہ ختم کرنے کے بعد
مسجد کے دروازے بند کروا دیے اور سب کے ہاتھ کٹوا دیے. ارے لے لے لے، ایک چھوٹی سی شوخی کی کیا یہ سزا ہوتی ہے؟ اور اس میں بتایا جاتا ہے 30 یا 80 آدمی تھے اس وقت. اب انہوں نے کرفیو نافذ کر دیا کہ جی گھر سے کوئی باہر نہ نکلے ورنہ قتل کر دیا جائے گا. اب یہ تاریخ تبری کے حوالے سے علامہ علی نقوی صاحب نے یہ واقعات لکھے ہیں. اب وہ لکھتے ہیں کہ کوئی دیہاتی تھا، یعنی بصرے سے باہر کا رہنے والا، اسے کوئی کام تھا تو وہ پہنچا، اتفاق سے رات کے وقت پہنچا بصرے میں. اب ان کے کارندے جو تھے اسے پکڑ کر لے گئے زیاد کے پاس، اور اس نے بتایا کہ مجھے پتہ نہیں آپ کے ہاں کا کیا قانون تھا، کیا نیا قانون آپ نے نافذ کیا تھا، میں تو دوسرے شہر کا رہنے والا ہوں، اپنے کام سے آ گیا تھا یہاں، اتفاق کی بات ہے کہ میں رات کو پہنچا. تو اب دیکھیے جواب دیکھیے زیاد کا، اور دیکھیے اب اسلام کو یہ شکل دی جا رہی ہے کہ اب زیاد نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں تم بے قصور ہو، مانتا ہوں بے قصور، تو پھر جانے بخشو اس کی، لیکن کیا کہا کہ تمہیں قتل کر دینے میں ائمہ خلائق کی بہتری ہے، عوام کی بہتری ہے. کسی بے قصور کو قتل کرنے میں عوام کی کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ لیکن اب یہ ایک حکومتی مذہب ایجاد کیا جا رہا ہے جس کا نام تو اسلام ہے، مسجدیں بھی کھلی ہوئی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے کہ جو قانون نافذ ہو رہے ہیں، جو حکومت کی طرف سے پالیسی بن رہی ہے، اس میں علاوہ قتل و غارت گری اور انسان کی تباہی کے کچھ نہیں ہے. یہ تبری کی 6 جلد میں ظاہر ہے کہ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. اب پھر اس کے بعد انہی کارناموں کے انعام کے طور پر شاید حکومت نے اس کو کوفے کی گورنری بھی دے دی. اب ظاہر بصرے و کوفے کی دونوں کی گورنری دے دی گئی. اب یہ 6 مہینے کوفے میں رہتا تھا، 6 مہینے بصرے میں، اور جب یہ کوفے آتا تھا تو اپنی جگہ اپنا نائب سمرہ بن جندب کو بنا کے آتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ سبھی ان حرکتوں میں ایک سے ایک بڑھ کے تھے. اچھا، سمرہ جب 6 مہینے بعد اپنا وہ ٹائم پورا کر کے آیا تو اس نے آ کے بتایا کہ 6 مہینے میں اس نے 8,000 آدمیوں کو قتل کیا بصرے میں، 6 مہینے میں. اور پھر اس کے بعد وہ بڑے اس سے بولا کہ میں اس سے زیادہ بھی قتل کر دوں تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے. اس کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر میں حوالہ دوں گی علامہ علی نقوی کی شہید انسانیت کا، کہ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ سمرہ نے ایک دن میں میرے قبیلے کے 47 آدمیوں کو قتل کیا جو سب کے سب حافظ قرآن تھے. پھر کوفے کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، جب یہ کوفے آیا ہے کہ یہ اس کی سواری نکل رہی تھی، ظاہر مصاحب وغیرہ چاروں طرف تھے، اور وہ نیزے پھینکتے جا رہے تھے. ارے یہ طریقہ ہوتا ہے سڑکوں پہ چلنے کا. نیزہ ایک شخص کے لگا اور وہ گر کے تڑپنے لگا اور کسی نے توجہ تک نہیں دی، اور جب یہ سواری قریب سے گزری ہے تو ان کے مصاحبوں کو کہنا تھا جب ہماری سواری گزرا کرے تو ہمارے نیزوں سے بچتے رہا کرو، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاتے رہو. یہ پبلک کے ساتھ ظاہر کے رویہ تھا، یہ قتل و غارت گری کر کے یعنی لوگوں پہ خوف بٹھانا، لوگوں کو دہشت زدہ کرنا، تاکہ کوئی کتنا ہی انہیں ناپسند کرتا ہو، ان کے ظلم سے کتنا ہی نالا ہو اپنے دل میں، لیکن اظہار نہ کر سکے. اور دیکھیے اظہار تو بات کی بات ہے، وہ سوچ بھی نہ سکے کہ یہ ہم ان کے خلاف کچھ کر بھی سکتے ہیں یا کوئی گلہ شکوہ بھی کر سکتے ہیں. تو یوں اس طرح لوگوں کی قوت احساس کو ختم کرنا، جرأت اظہار کو ختم کرنا، تاکہ کوئی ان کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے. اور اسی زمانے میں
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا مشہور واقعہ حضرت حجر بن عدی کا قتل ہے۔ حضرت حجر بن عدی صحابی رسول تھے، اور یہ ابھی چند سالوں پہلے اخبار کی زینت بنا تھا یہ واقعہ، اور اس کی وجہ یہ تھی، یعنی موقع یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے لوگوں کے سامنے یہ تفصیلات آئی تھیں۔ حضرت حجر بن عدی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور کوفے کے رہنے والے تھے۔ اچھا، جب ممبروں سے جناب امیر المومنین پہ تبرہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہم گزشتہ تقریر میں بیان کر چکے ہیں، تو یہ احتجاج کیا کرتے تھے۔ زیاد کی حکومت تھی، تو اب ان کے ساتھ کوئی 14 آدمی تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور زیاد نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ علی پہ تبرہ کرو، علی کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ اچھا، یہ زیاد کے زمانے کا خاص وہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ زیاد لوگوں کو اپنے محل کے چاروں طرف جمع کرتا تھا اور پھر ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ علی پہ تبرہ کرو، اور جو انکار کرتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا۔ غلط بڑی بھیانک داستانیں تاریخ میں اس زمانے کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اب پوچھا گیا علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ جو بہترین بات کسی بندہ خدا کے متعلق کہی جا سکتی ہے وہ ہم علی کے متعلق سوچتے ہیں۔ ان پہ تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، چھڑیوں سے مارا گیا، یہاں تک کہ ایک صحابی ایک ساتھی ان کے بالکل زمین سے لگ گئے۔ پھر انہیں اٹھا کے کہا گیا بس اب کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا وہی جو تم اس سے پہلے سن چکے ہو۔ دیکھیں، یہ زبانیں ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، یہ زبانیں ہیں جنہوں نے سچائیوں کو زندہ رکھا ہے۔ تو اب زیاد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسے سخت جو اپنے عقیدے میں ہوں کہ انہیں کوئی بھی تشدد، کوئی بھی خوف اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے ان کے عقیدے کو، تو اب ان کے خلاف کیا کیا جائے؟ تو زیاد نے ان سب کو پھر دمشق بھیج دیا، اس لیے کہ قتل کرنے سے زیادہ ان کو شوق اس بات کا تھا کہ علی کے محبت کرنے والوں سے ہم ان سے بھی علی کی ذات کو برا بھلا کہلوا لیں، یہ زیادہ بڑی فتح ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ جا کے بھی ان سے یہی مطالبہ کیا گیا، پھر انہیں قتل کی دھمکی دی گئی۔ اب یہ بڑے اطمینان سے جواب دے چکے ہیں، دیکھو اگر تم ہمیں چھڑیوں سے ہمارا گوشت بھی قطع کر دو تب بھی ہم وہی کہیں گے جو اب تک کہتے آ رہے ہیں۔ ان کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ ظاہر ہے ان کے روزے ایک جگہ مرج عذرا ہے، دمشق سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ تو قبیلے والوں کے پریشر کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے، لیکن 6 یا 7 شہداء ہیں یہاں پر، ان کو باقاعدہ اس طرح شہید کیا گیا کہ ان کی قبریں کھود دی گئیں، کفن بچھا دیے گئے کہ شاید اب بھی ڈر رہے ہیں، اب بھی ان کی زبان بدل جائے۔ لیکن جتنا ان کو دھمکی دی جاتی تھیں اتنا ہی ان کی محبت میں جوش پیدا ہوتا تھا۔ پھر ان میں سے ایک فرد نے کہا ہاں میں کہنے کو تیار ہوں، لیکن میں حکمران کے سامنے جا کے کہوں گا۔ وہ پہنچے اور پھر جو حسرت رہ گئی تھی جناب امیر المومنین کی مدح و ستائش کی وہ بھی انہوں نے پوری کر لی۔ حکومت کی طرف سے انہیں واپس زیاد کی طرف بھیج دیا گیا، اس حکم کے ساتھ کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرنا، اور انہیں کوفے میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ ہے جو اسلام کی تصویر ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اور
نام اسلام کا لیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ حکومتوں کی بقا تو اسلام کے ہی نام سے تھی کہ اسلامی حکومت ہے یہ. تو اب یہ جو حکومتی اسلام سامنے آ رہا ہے تو اسی لیے میں کیا کہوں، بس یہ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ جب اسلام کو اسلام کی تلوار سے قتل کیا جاتا ہے تو انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے وہ لمحہ یا وہ واقعہ سب سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے. یعنی سب سے بڑی جو انسانیت کی اور انسانوں کے خلاف سازش ہو سکتی ہے، سب سے بڑا حربہ جو تاریخ میں استعمال ہوا ہے وہ اسلام کو وار اسلام پر کرنا اسلام کے ذریعے. اب یہ اتنے محترم صحابہ تھے، اتنی محترم شخصیات تھیں کہ ظاہر دنیا اسلام میں ہلچل مچ گئی اور لوگ جو تھے وہ اپنے مرنے کی دعا کرنے لگے کہ اس حال میں جینے سے تو مرنا بہتر ہے، اور اس پر کئی طرف سے پروٹیسٹ ہوئے. پھر ایک اور صحابی ہیں حضرت عمر بن الحمق، ان کا یہ موقع ہے کہ جناب رسالت مآب نے انہیں سلام کہلوایا تھا. انہوں نے غار میں پناہ لے لی. اب بعض روایات کہتی ہیں کہ ان کو سانپ نے کاٹنے کی وجہ سے یہ ظاہر شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی ان کا سر نو کے نیزے پہ بلند کیا گیا اور شہر شہر پھیلایا گیا. تو یہ واقعہ کربلا میں جو ہم دیکھتے ہیں واقعات، تو یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ کردار ہے آل امیہ کا، یہ پالیسی ہے اس حکومت کی جس سے اسلام کا نام دیا جا رہا تھا. اب اس سلسلے میں کتاب ارشاد میں علامہ علی نقی نے امام حسین کے ایک خط کا حوالہ دیا ہے جو آپ نے حاکم شام کے، اب تو وہ حاکم تھے ساری اسلامی مملکت کے، لکھا ہے. آپ نے لکھا تم نے زیاد کو اپنا بھائی بنایا تاکہ وہ لوگوں کو زبانیں قطع کروائے، ان کے اعضاء قطع کروائے اور کھجور کے درختوں پر لٹکا کر پھانسی دے. تم نے کسی خاص خطے کے متعلق لکھا کہ وہاں کے تمہیں یہ اطلاع آئی کہ ایک تمہارے حکومت میں ایک علاقے کے لوگ علی کے دین پر ہیں. تم نے زیاد کو لکھا کہ جو بھی علی کے دین پہ ہو اسے زندہ نہ چھوڑنا، حالانکہ علی کا تو وہی دین تھا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب تھا. تو اب ہم جائزہ لیتے جا رہے ہیں کہ دین اسلام پر کیا گزر رہی ہے، یہاں تک کہ امام علی مقام سے اب ظاہر ہے کہ آل امیہ کو اب یزید کی بیعت لینے کا حوصلہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کی زندگی سے یہ تحریک شروع ہو گئی تھی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں امام حسن کی شہادت کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی ہے. اب فی الحال شروع میں امام حسین خاموش ہیں، اپنی اسٹریٹجی سوچ رہے ہیں، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے حکومت کی غلط باتوں سے لوگوں میں ایک شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں. واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے بھی آپ نے حج کے موقع پر جو دین اسلام کے انٹلیکچوئلس اور علماء تھے انہیں انوائٹ کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ دیکھو یہ کیا صورتحال ہے، اور جب کبھی ظلم پھیلتا ہے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا سب سے زیادہ علماء کا فریضہ ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا. تو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب امام علی مقام علیہ السلام سے بیعت کا اصرار ہوتا ہے. اب ایک بات قابل ملاحظہ ہے کہ دیکھیے ان تمام حرکتوں سے جو صلح نامے کی شرائط تھی ہر شرط کو توڑ دیا گیا. نہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہو رہا ہے، نہ عوام عافیت سے ہیں، نہ شیعان اہل بیت عافیت سے ہیں، نہ یہ معاہدہ تھا کہ بھائی اس کے بعد کسی کو نومنیٹ کرنے کا حق نہیں ہوگا بلکہ امت فیصلہ کرے گی. تو اب وہ آخری شرط جو تھی وہ بھی یزید کے
خلیفہ نامنیٹ ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں ایک غلط فہمی تاریخ میں پیدا ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کر مکے چلے آئے ہیں، یعنی آپ جب بیعت سے طلب کیا گیا آپ سے، آپ نے ظاہر ہے آپ نے فرمایا اے امیر مدینہ، ہم اہل بیت النبوت اور معدن رسالت ہیں، اور یزید ایک فاسق و فاسق شخص اور بے گناہوں کا قاتل ہے، بھلا میں اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ اب اس بیعت کی تفصیل کہ ان چند الفاظ میں امام عالی مقام نے کیا کیا ہے، کیا کہہ دیا، اور کس طرح سے آپ کے ان چند الفاظ نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ بیعت کے الفاظ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی معنویت ہے، اور جیسا کہ صدیوں بعد کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد مداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ تو امام عالی مقام کا انکار بیعت یہ بنا لا الہ ہے۔ خداوند عالم ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین۔ ہم امام حسین کے گھرانے کی جو تربیت تھی، اب ہم اس پہ غور کریں کہ اس انکار بیعت پہ امام عالی مقام نے کیا کیا قربات کر دیا کہ آپ لے کے چل رہے ہیں، آپ کے لشکر میں ہتھیار بند سپاہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت مسلم کے 2 فرزند ہیں، حضرت امام حسن کے فرزند ہیں، ایک کوئی 12 سال کے بتائے جاتے ہیں اور ایک کی عمر 10 سال ہی بتائی جاتی ہے، جو سب سے آخری شہید ہیں۔ اور کیا تربیت ہے کہ شب عاشور امام عالی مقام کہ محفل میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، جب محفل برخاست ہو جاتی ہے اور بچہ پوچھ رہا ہے چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ آپ ایک دم گھبرا کے پوچھتے ہیں قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اور جواب دیتے ہیں چچا شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ تربیت ہے محمد کے گھرانے کی۔ اور وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ راوی لکھتے ہیں حمید بن مسلم رپورٹر ہے فوج یزید میں ہے کہ پھر ایک بچہ نکلا جس کے سر پہ خود نہیں تھی، امامہ تھا، اور جو ایک ڈھیلا سا کرتا پہنے ہوئے تھا، ذرا نہیں تھی۔ یعنی اس میں کیسے بچپن کی اب علامتیں ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ خود اور ذرا جوانوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، بچوں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ باقی یہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اس کے جسم پہ نہ کوئی خود آتی تھی مناسب، نہ کوئی ذرا آتی تھی، اور یہ آیا میدان جنگ میں۔ حسین پہلو بدل رہے ہیں، بھائی کا یتیم ہے، یہاں تک کہ آواز آتی ہے چچا میری خبر لیجیے۔ امام حسین دوڑے میں پہنچتے ہیں اور بس پھر یہ آواز گونجتی ہے قاسم تیرے چچا کو بڑا ناگوار ہے کہ تو سے مدد کے لیے پکارے اور وہ وقت پر مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ خداوند عالم ہمارا سلام ہو ان شہیدوں پر جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھ لیا، خود جانے دے کر۔